Is Jonathan Swift a misanthrope or philanthropist? ہمارا یہ ٹاپک پیج نمبر 19 پہ دیا ہوا ہے جس پہ ابھی ہم ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں. یہاں پہ یہ بات یاد رکھیے کہ جونیتھن سوئفٹ کے اوپر میسنتھروپی کا چارج لگایا گیا. پہلے ہم میسنتھروپی کی بات کریں گے. میسنتھروپی کیا ہے؟ اور جونیتھن سوئفٹ نے حالانکہ خود بھی کہا تھا کہ اپون دا بلڈنگ آف دس میسنتھروپی، یعنی کہ میں نے اس میسنتھروپی کی بلڈنگ کے اوپر ہی اپنا جو ہے وہ سارے کا سارا جو ہے تو کہتے ہیں کہ ہول بک آف دا ٹریولز از اریکٹڈ، کہ ساری کی ساری کتاب بنائی ہے. اینی ویز جب آپ ٹیکسٹ کو پڑھتے ہیں، ٹیکسٹ کے حساب سے آپ آرگو کرتے ہیں، ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں، پھر ہی آپ دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ کیا واقعی وہ میسنتھروپ تھا یا وہ فلینتھروپسٹ تھا. تو بات کریں گے پہلے پیراگراف پہ. پیج نمبر 19 پہ ہمارا فرسٹ پیراگراف ہوگا کہ میسنتھروپی کیا چیز ہے. سب سے پہلے اس چیز کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے، اس کے بعد ہم آگے دیکھیں گے کہ آگے اس میں کیا کیا چیزیں ہیں. تو میسنتھروپی بیسیکلی کیا ہے؟ انسانیت کی ایگزسٹنس کے اگینسٹ جو ہے نا ہیٹ فل اور ٹرسٹ فل اوپینینز جس انسان کے آپ کو دیکھے جائیں گے. انسان کے ساتھ نفرت کرنا، نفرت جیسے جذبات رکھنا، ڈسٹرسٹفل جذبات رکھنا، اس کو میسنتھروپی کہا جاتا ہے. مین ہیٹر آپ جس کو کہہ سکتے ہیں. میں جینڈر کے حساب سے مین نہیں کہہ رہا بلکہ ہیومینٹی ہیٹر، انسانیت سے نفرت کرنے والا. تو بہت سے مواقع پہ جونیتھن سوئفٹ کے اوپر یہ الزام لگایا گیا، چارج لگایا گیا کہ وہ میسنتھروپسٹ تھا. لیکن بہت سے ایسے کرٹکس بھی ہیں جنہوں نے جونیتھن سوئفٹ کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ وہ میسنتھروپسٹ نہیں بلکہ وہ فلینتھروپسٹ تھا. انسان سے نفرت نہیں کرتا تھا بلکہ وہ ہیومینیٹیرین تھا. اب کہاں وہ ہیومینیٹیرین ہے، کہاں وہ نان ہیومینیٹیرین ہے، جب ہم چیزوں کو ڈسکس کریں گے تبھی ہمیں پتہ چلے گا. لیکن یہاں یہ بات یاد رکھے، کوئی بھی اس چیز سے انکار نہیں کر سکتا کہ گلیورز ٹریول کے اندر اس نے انسان کی جتنی ممکن ہو سکتی تھی ورسٹ پاسبل جو پکچر ہے وہ اس نے پریزنٹ کی. کیا یہ میرلی ایک سیٹائر ہے یا واقعی جونیتھن سوئفٹ حقیقت میں انسانیت سے نفرت کرتا ہے؟ ان دونوں سوالوں کے جواب جو ہے ہم نے ڈھونڈنے ہیں کہ وہ انسان سے نفرت کرتا تھا تو اس طرح لکھا، یا وہ طنز کر رہا تھا. انسان کے اندر ایموشنز بھی ہیں، ڈیزائرز بھی ہیں، لیکن جب وہ انہی ڈیزائرز کو فلفل کرنے کے لیے، ورلڈلی ڈیزائر کو فلفل کرنے کے لیے جب وہ باؤنڈریز لمٹس کو کراس کرتا ہے، حدوں سے باہر نکلتا ہے، تو وہ سم ہاؤ وہ اینیمل بن جاتا ہے، جانور ہو جاتا ہے. سوئفٹ نے اپنی اس کتاب گلیور ٹریول کے اندر یہ چیز دکھائی ہے کہ اٹ از ہارمفل ناٹ اونلی فار ہم بٹ آلسو فار ادر ہیومنس، کہ انسان کے اس طرح کے جو جذبات ہیں وہ نہ صرف ایکسیسو ڈیزائر جو نہ صرف اس انسان کے لیے ہی خطرناک ہوتے ہیں بلکہ دوسرے انسانوں کے لیے بھی خطرناک ہیں. تو سیکنڈ پیراگراف کی جانب بڑھیں گے. پیج نمبر 19 پہ کہ میسنتھروپی بیسیکلی جونیتھن سوئفٹ کے اگینسٹ ایک چارج لگا ہوا ہے. جیسے میں نے بات کی کہ دونوں پہلو ہم ڈسکس کریں گے. گلیور ٹریول جب پہلی دفعہ جب پبلش ہوئی تو بہت سے لوگ اس چیز پہ، اس کتاب کی پبلش ہونے پہ بڑے ناراض ہوئے، انہوں نے بڑے غصے کا اظہار کیا. زیادہ تر لوگوں نے جونیتھن سوئفٹ کے بارے میں یہی کہا کہ وہ پیور میسنتھروپسٹ ہے، لوگ انسانیت سے نفرت کرتا ہے، اور کچھ لوگوں نے اس کو ڈیفینڈ بھی کیا اور انہوں نے یہی کہا کہ وہ فلینتھروپسٹ تھا. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہیومن بینگز آر دا ورسٹ لیونگ بینگز ان دیئر آئیز، کہ ان کی نظروں میں انسان جو ہے نا اس دنیا پہ سب سے بری چیز ہے، یعنی کہ جاندار چیزوں میں سب سے بری کنڈیشن میں. اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس سے اینیملز اس سے زیادہ بہتر ہیں، کوئی ریشنالٹی ان کے اندر موجود نہیں ہے. ڈائریکٹ ورڈز میں وہ کہتا ہے کہ وہ یاہوز سے نفرت کرتا ہے. یاہوز جو ہیومن لائک اسپیشیز ہے، لہذا اسی وجہ سے لوگ اسے میسنتھروپسٹ کہتے ہیں. یاہوز کی جو تصویر اس نے چوتھے وائج کے اندر اس نے جو تصویر دکھائی، جو منظر کشی کی ان کے اس شہر کی، اور ساتھ ساتھ وہاں پہ جو پکچر اس نے ڈرا کی یاہوز کی، اس سے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ انسانوں سے نفرت کرتا تھا. تھرڈ پیراگراف کی جانب بڑھتے ہیں کہ یہ چیز انجسٹیفائڈ ہے کہ اگر آپ جونیتھن سوئفٹ کو اگر آپ یہ کہیں کہ وہ
میسنتھراپسٹ ہے تو یہ اس کے لیے اس کے اوپر ایک چارج ہے اور یہ ایک غیر منصفانہ چارج ہے، جبکہ وہ ایک فلنتھراپسٹ تھا اور سیٹائرسٹ تھا۔ وہ انسانیت سے نفرت نہیں کرتا تھا بلکہ وہ انسان سے محبت کرتا تھا، اور وہ دراصل انسان کے اندر موجود ایبسرڈیٹیز اور فالیز کو ہائی لائٹ کر کے ان کو ریفارم کی طرف لے کے آنا چاہتا تھا۔ اس نے دراصل انسان اور انسانی تہذیب کے مکروہ چہرے کو اس نے بے نقاب کیا، اور بے نقاب کر کے وہ چاہتا تھا کہ ان کو بھی پتہ چلے کہ اصل حقیقت انسان کی کیا ہے۔ اور پھر اس نے ان ساری چیزوں کو جب وہ امپروومنٹ لانا چاہتا تھا تو اس نے سیٹائر کا سہارا لے کے زندگی کو امپروومنٹ کے لیے پیش کیا۔ اسے گناہ سے نفرت تھی لیکن گناہگار سے وہ پیار کرتا تھا۔ گلیورز ٹریول اسی چیز کی اگزامپل ہے۔ وہ ہمیں اس میں یہی بتاتا ہے کہ ہم بحیثیت ہیومن جو ہے وہ ہم ارریشنل ہو جاتے ہیں، کہ جب اور کب ہم ارریشنل ہوتے ہیں، جب ہماری ڈیزائرز ہمیں کنٹرول کر لیتی ہیں، جب ہماری خواہشات ہمیں کنٹرول کر لیتی ہیں، تو پھر ہم عقل سے کوئی فیصلہ نہیں کرتے بلکہ ہم جذبات میں آ کے فیصلہ کرتے ہیں۔ ایک سادے سے سفر کی صورت میں اس نے انسان کی سوشل اور اس کے ساتھ ساتھ مورل کرپشن کو بھی دکھایا۔ اس کی سیٹائر سینیکل ہے لیکن وہ ہمیں اس چیز پہ مجبور کرتے ہیں کہ ہم اپنے اندر موجود فالیز کو دیکھیں۔ سیٹائر کے بارے میں وہ خود کہتا ہے کہ یہ ایک ایسا گلاس ہے جہاں پہ انسان اپنے چہرے کو دیکھتا ہے۔ ڈسکورز ایوری باڈیز فیس بٹ دیئر اون۔ ایک ایسا سیٹائر بیسیکلی ایسا گلاس ہے جس کے اندر انسان ہر ایک کا چہرہ دیکھتا ہے۔ یہ ایک ایسا عدسہ ہے، ایک ایسا شیشہ ہے جس کے اندر ہر ایک کا چہرہ نظر آتا، اپنا نہیں نظر آتا، یعنی کہ انسان اپنے آپ کو خود نہیں دیکھ پاتا لیکن سب کو دیکھتا ہے۔ تو اس نے سیٹائر کا سہارا لے کے اس نے بھی اپنے اس ایرا کے لوگوں کو ان کی فالیز، ان کی ایبسرڈیٹیز کے بارے میں بتایا۔ 5ویں پیراگراف کی جانب پڑھیں گے۔ گلیورز ٹریولز کے لکھنے کا جو مقصد تھا، جو مین پرپز تھا، وہ دراصل یہی تھا کہ انسانی فطرت کے اوپر طنز کرنا ہے، سیٹرائز کرنا، اور یہ کتاب بھی بیسیکلی انسان کی ایروگنس کے بارے میں داستان مہیا کرتی ہے۔ جونیتھن سوئفٹ نے اپنی آبزرویشن اور تھنکنگ کو گلیور کی صورت میں بحیثیت ماؤتھ پیس اس نے بیان کیا۔ گلیور کو اس نے ماؤتھ پیس بنایا اور اس نے اپنی آبزرویشن، اپنی تھنکنگ وہاں پہ بتائی۔ گلیور کے ایگزیجریٹڈ ویو بھی آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں ود ریسپیکٹ ٹو دا کوسچن آف ہیومن ایگزسٹنس۔ تو یہ بھی بیسیکلی ریفارمیشن پرپز کے لیے ہیں۔ ریفارمز یعنی اچھائی کی خاطر ہیں۔ ریفارمز مینس تبدیلی، مثبت اس میں تبدیلی۔ گلیورز ٹریول برابڈنگ نیک کے لوگوں کو، برابڈنگ نیکینز کے لیے ایک کامک سیٹائر ہے۔ گلیور کی فزیکل اپیئرنس کو آپ دیکھیں تو وہ ان جائنٹ کے سامنے ایک ماکری کی سی صورت پیش کرتی ہے۔ اس واعظ کے اندر ہم انسان کی پرائیڈ اور اس کی اگلینس کے اوپر سیٹائر کو دیکھتے ہیں۔ گلیور کو اپنے فزیکل اپیئرنس پہ پرائیڈ تھا، لیکن اس وقت تک تھا جب تک وہ لپوٹا کے اندر تھا، اس وقت تک۔ لیکن جب وہ ان کو دیکھتا ہے، برابڈنگ نیگینز کو دیکھتا ہے جو اس سے جائنٹ کی صورت میں جائگنٹنگ ہے، اس کے مقابلے میں 12 گنا بڑے ہیں، تو اس کی اپنی جو پرائیڈ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو بیسیکلی بات وہی ہے کہ وہ ہیومن نیچر کو سیٹرائز کرتا ہے، انسان کے اندر موجود تکبر کو اس نے سیٹرائز کیا یہاں پہ، اور یہی چیز دکھائی کہ کس طرح جب آپ کو اس کے الٹرنیٹو نظر آتا ہے تو پھر آپ کے اندر سے وہ تکبر ختم ہو جاتا ہے۔ ہم اکڑ کے پھرتے ہیں کہ ہم بڑی چیز ہیں، ہم بڑی چیز ہیں، پھر نظر آتا ہے کہ ہم سے بھی بڑی کوئی چیز ہے، اور جب ہم سے بڑی چیز اس نے دکھا دی تو ڈیفینیٹلی ریڈر جو ہے وہ اس کے اندر سے پرائڈ ختم ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اگر دیکھیں تو یہ مورل پرپز الٹیمیٹلی آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ لوگوں کے اندر جو ابسرڈیٹیز ہیں، فالیز ہیں، ان کو ایکسپوز کر کے ان کو ٹھیک کرنا چاہتا تھا۔ تو 6 پیراگراف کی جانب پڑھیں گے کہ ان سارے وائجز کی ڈسکرپشن کے اندر آپ دیکھیں تو آپ کو سیٹائر کی ڈپکشن نظر آئے گی۔ کوئی بھی آسانی سے سیٹائر کو دیکھ سکتا ہے، تاہم جب گلیور کی ملاقات یاہوز کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ ان سے نفرت کرتا ہے، اور وہ اس حد تک انسان کے اندر موجود فالیز سے
اکتا چکا ہے کہ وہ یاؤز کو بحیثیت انسان مس کنسیو کرتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ انسان ہے, اور وہ ہینینمز کو یاؤز کے مقابلے میں پریفر کرتا ہے, کیونکہ یاؤز بروٹل ہے اور وہ اپنی ڈیزائر کو فلفل کرنے کے لیے کوئی بھی قدم اٹھا سکتے ہیں. دوسری طرف ہینینمز ہیں جو کہ ریشنل ہے. جونیتھن سوئفٹ کی سیٹائر خاص طور پہ لاسٹ وائج میں بڑی اوفینسو ہے. گلیور کے لیے اگر گلیور کے اندر دیکھے تو وہ ہینینمز کے لیے افیکشن رکھتا ہے, لیکن وہ یاہو کے لیے نفرت کے جذبات ڈپکٹ کرتا ہے, ہیٹریڈ دکھاتا ہے, ڈسگسٹ دکھاتا ہے. وہ جانتا ہے کہ ان یاؤز اور وہ گلیور خود بھی سمجھتا ہے کہ یاؤز اور اس کے درمیان ایک سملیرٹی موجود ہے, لیکن پھر بھی وہ یاؤز سے نفرت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یٹ آئی کنفیس I never say any sensitive being so detestable on all accounts, and the more I came near them the more hateful they grew. کہ جتنا میں ان کے قریب ہوتا گیا مجھے ان سے اتنی نفرت ہوتی گئی. لیکن جونیتھن سوئفٹ سیٹائر سے سٹارٹ ہوا, اور جب اس نے سیٹائر شروع کی اس نے طنز کا سہارا لیا, اور طنز کے ذریعے اس نے ان کے اندر موجود ایبسرڈیٹیز کو اس نے ایکسپوز کیا. تو آپ کو یہ چیز دیکھنے کو ملے گی کہ وہ آخر کار وہ اس حد تک اس مقام تک پہنچ ہی گیا کہ جہاں اس کو اپنے آپ سے بھی نفرت ہونے لگی, کیونکہ اس نے ان کے اندر ایسی چیزیں دیکھیں, انسان کے اندر موجود اس نے ایسی خامیاں, ایسی ویکنیسز دیکھیں جن پہ اس کو خود شرم آ رہی تھی. سو الٹیمیٹلی یہ کسی کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے کہ جب اس کو حقیقت نظر آتی ہے تو پھر اس کے حالات یہ ہوتے ہیں, وہ کہتا ہے کہ مجھے خود سے نفرت ہونی شروع ہو گئی ہے. تو جہاں وہ انسان سے نفرت کرتا ہے تو الٹیمیٹلی وہ خود سے بھی نفرت کرتا ہوگا اگر ایسی بات ہے تو. لیکن جیسے میں نے بتایا کہ وہ فلنتھراپسٹ تھا, اس نے ان کی فالز کو, ابسرڈیٹیز کو ایکسپوز کر کے ان کو وہ آئینہ دکھایا کہ بھئی حقیقت یہ ہے اور یہ خود کو کیسے تبدیل کر سکتے ہیں. پیج نمبر 19 پہ آخری پیراگراف پہ ہم بات کر رہے ہیں. یہاں پہ پھر آگے انہی چیزوں پہ ڈسکشن چلے گی کہ ہر سوسائٹی کے اندر ویکنیسز, شارٹ کمنگز موجود ہیں, اور رائٹر کا کسی چیز کو لکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی سوسائٹی کے اندر موجود ان ابسرڈیٹیز کو پن پوائنٹ کریں. کوئی بھی میسنتھراپسٹ ہے نا, وہ ہمیشہ امید کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے. میسنتھراپسٹ ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے جب وہ انسان سے نفرت کرنا شروع کرتا ہے تو امید کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے, جبکہ سوئفٹ کو آج بھی امید ہے, اور وہ انسان سے ڈس اپوائنٹڈ نہیں ہے. وہ اس سے, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس سے نا امید نہیں ہے. ہیومینٹی کو وہ مسلسل وہ سیٹرائز کر رہا ہے, خاص طور پہ پالیٹکس سے زیادہ ہر وائس کے اندر, اور وہ بیسیکلی ہیومن سسٹم, ہیومن نیچر کے اندر تبدیلی کی خواہش رکھتا ہے. وہ انسان کی ایگزسٹنس کے اوپر سوال نہیں اٹھاتا, بلکہ وہ انسان کے اندر موجود خامیوں کو ختم کرنا چاہتا ہے اور وہ چینج چاہتا ہے. So his vision sees the invisible. Once he said, vision is the art of seeming invisible. کہ vision یہی ہے کہ وہ بیسیکلی چونکہ اس کے پاس ایک vision ہے, ایک اس کا اپنی ایک سوچ ہے جس کی وجہ سے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ ان چیزوں کو بھی دیکھ سکتا ہے جو کہ نظر نہیں آتی ہیں. پیج نمبر 20 پہ پہنچ چکے ہیں, جہاں پہ ہمارا پہلا پیراگراف ہوگا کہ جونیتھن سوئفٹ کی صورت میں گلیور کے جو وائجز, جونیتھن سوئفٹ نے گلیور کی صورت میں اپنے وائجز کے ذریعے اپنا نقطۂ نظر پیش کیا. تو وہ چاہتا تھا کہ یہ دنیا ایک انسان کے لیے رہنے کے حساب سے ایک اچھی جگہ بنے, لیکن ہی از ناٹ اے ڈونر ہو گیوز چیریٹی. ڈونر نہیں ہے کہ وہ چیریٹی دے گا, بلکہ وہ ایک پیور رائٹر ہے اور وہ اپنی ڈیوٹی پرفارم کر رہا ہے. کس طرح پرفارم کر رہا ہے؟ وہ لوگوں کو ان کی اسٹوپیڈیٹیز بتاتا ہے, دکھاتا ہے ان کو, اور اٹ ڈفرینشیٹس اے فلنتھراپسٹ ٹو اے ڈونر. یہی وجہ, جیسے میں کہا, انسان سے محبت کرتا ہے. ڈونر بھی کرتا ہے محبت, ڈونر تو آ کے کچھ دیتا ہے, یہ دیتا نہیں ہے, یہ دکھاتا ہے کہ بھائی آپ کے حالات کیا ہیں اور آپ کدھر پہنچ چکے ہیں. اس کے بعد یہیں پہ جیسے بات کی کہ فلنتھراپی اور چیریٹی کے درمیان ڈفرینس یہ آپ اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی کو اگر مچھلی دی جاتی ہے تو یہ چیریٹی ہے,
غور کیجیے گا فلنتھراپسٹ اور ڈونر کے درمیان ڈفرنس، کہ ایک بندہ ہے بھوکا ہے مر رہا ہے، آپ اس کو فش لا کے دے دیتے ہیں، یہ ہے ڈونیشن، یہ ہے چیریٹی، ٹھیک ہے، ڈونر جو کام کرتے ہیں۔ لیکن ایک شخص کو آپ سکھا دیتے ہیں کہ آپ نے کیسے فشنگ کرنی ہے، کیسے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے، تو یہ ہے فلنتھراپی، ٹھیک ہے۔ دس از دا ڈفرنس، کہ وہ ان کو سکھاتا ہے، وہ ان کو لا کے نہیں دیتا، ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کو بس ٹھیک ہے جن کو ان کے پاؤں پہ، وہ ان کو سکھاتا ہے، دکھاتا ہے کہ دیکھو ایسے آپ نے ٹھیک ہونا ہے، وہ ان کو ان کی ایبسرڈیٹیز کے بارے میں بتاتا ہے۔ سو سوئفٹ کا ورک کو اس حساب سے ہمیشہ کے لیے یاد رکھا جائے گا۔ اس نے لوگوں کو بتایا کہ ابھی بھی امپروومنٹ کے لیے چانس موجود ہے، اور اس نے دنیا کو بتایا کہ کیسے آپ irrational ہوئے بغیر اس دنیا کے اندر سروائیو کر سکتے ہیں۔ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف ہوگا ہماری اس ڈسکشن کا، پیج نمبر 20 پہ، جہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ جوناتھن سوئفٹ میسنتھراپسٹ نہیں بلکہ فلنتھراپسٹ ہے، اور وہ ہمیں بیسیکلی شاک کرنا چاہتا ہے ود دا پرائڈ اینڈ سیلفش نیچر آف مین کائنڈ۔ اس نے دکھایا، اس نے ہمیں جھنجھوڑ کے دکھایا کہ انسان کے اندر پرائڈ بھی ہے اور سیلفشنس بھی ہے، اور اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہتا ہے تو پہلے اس کو یہ پتا چل جائے کہ اس کے اندر کون سی شارٹ کمنگز ہے۔ فلنتھراپسٹ میں نے بتایا وہ دیتا نہیں ہے بلکہ سکھاتا ہے، تو یہاں پہ بھی یہ سچویشن ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو پہلے پتا ہو کہ آپ کے اندر خامیاں کون سی ہیں۔ جوناتھن سوئفٹ نے بھی لوگوں کو اویئرنیس دی، ان کو بھی بتایا۔ گلیور ٹریولز جو ہے جوناتھن سوئفٹ کی آرٹسٹک کوالٹیز کو جسٹیفائی کرتی ہے، گو کہ اس کی سیٹائر جو سینیکل ہے، لیکن وہ انسان سے نفرت نہیں کرتا، انسان کے اندر موجود برائیوں سے نفرت کرتا ہے۔ سو آخری پیراگراف کی جانب پڑھیں گے کہ ہی از آف دا کنسیڈرڈ ویو دیٹ دا ورلڈ کین بی بیٹر پلیس دین دا پریزنٹ، اینڈ ٹو ڈو دس ایوری ون شوڈ ہیو ٹو گیو اپ آن آل لافل ایمبیشنز، کہ دنیا بہتر ہو سکتی ہے، جس طرح آج اس دنیا پہ آپ زندگی گزاریں اس سے بہتر ہو سکتی ہے اگر آپ ان لافل ایمبیشنز کو چھوڑ دیں۔ ہر آدمی ان لافل ایمبیشنز کو چھوڑ دیں۔ ہر وائس کے اندر وہ انسان کی ایڈیوسٹی دکھاتا ہے، اور سو دیٹ اٹ کین بی ریفارم، کہ تاکہ اس کو ٹھیک کیا جا سکے۔ ان اے ٹرو سینس انسان نہ تو اتنا irrational ہے جتنے یاہوز ہیں، اور نہ ہی اتنا پیشن لیس ہے جتنے ہینینمز ہیں، بلکہ ان دونوں کے درمیان میں۔ گلیورز ٹریولز یا جوناتھن سوئفٹ کی کوئی اور کتاب، اس کے اندر سیٹائر اسکیپٹیکل تو ہو سکتی ہے، لیکن وہ اسے میسنتھراپسٹ نہیں بناتی بلکہ فلنتھراپسٹ بناتی ہے۔ تو اس بنیاد پہ جوناتھن سوئفٹ کے اوپر لگائے ہوئے اس چارج کو ریفیوٹ کیا جاتا ہے کہ وہ جوناتھن سوئفٹ میسنتھراپسٹ نہیں تھا بلکہ فلنتھراپسٹ تھا۔ ضرور یہ کہتا ہے کہ upon this great building of misanthropy the whole book of my travels is erected، لیکن جب آپ اس کتاب کو پڑھتے ہیں، جیسے میں نے بات کی کہ وہ اس میں انسان سے نفرت نہیں کرتا، انسان کے اندر موجود برائیوں سے نفرت کرتا ہے، اور انہی برائیوں کو وہ ایکسپوز کرتا ہے، ان ایبسرڈیٹیز کو، ان فالیز کو ایکسپوز کرتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا ٹاپک، میسنتھراپسٹ اور فلنتھراپسٹ۔ اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔